سامعین کرام، آداب۔ پاکستان ایبراڈ USA TV سے میں بصیر نوید بات کر رہا ہوں۔ میں ہوں ہانگ کانگ میں اور یہ چینل ہے USA میں۔ اس میں ہم نے اور بھی مہمان بلائے ہیں۔ ہمارے اس نشریات کا جو ہم نے بالکل آغاز کیا ہے، یہ ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ ان نشریات کا نام ہوگا اردو اسپیکنگ اینڈ چیلنجز۔ اردو اسپیکنگ آپ تمام خواتین و حضرات کو معلوم ہے جو سندھ میں اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ چیلنجز کو ہم دیکھیں کہ کون سے چیلنجز ہیں جو اردو بولنے والوں کو درپیش ہیں، تاکہ وہ سندھ کے اندر مرج ہو کر سندھ کی ایک آواز بنے۔ ابھی سندھ میں حالیہ آپ نے دیکھا کہ بڑی تحریکیں چلی، اس میں سندھ کے پورے عوام نے شرکت کی، اردو بولنے والوں نے بھی اور سندھی بولنے والوں بھی۔ لیکن ایک ہے رویہ ایسا کہ جو انڈر کرنٹ چلتا ہے، اس میں ہے سلسلہ کہ کہیں نہ کہیں نفرتیں پائی جاتی ہیں اور دونوں میں دوریاں بھی ہیں۔ تو اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے کہ اردو بولنے والے کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور کون سے چیلنجز ہیں، آج کے ہمارے پروگرام میں ہیوسٹن امریکہ سے جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب سہیل سید صاحب۔ یہ پرانے طالب علم لیڈر بھی ہیں اور یہ NSF کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی چینل کے جناب جاوید ریاض صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی اس پہ گفتگو کریں۔ فی الحال پروگرام میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو بولنے والے جو ہیں وہ شرکت کر کے اپنے مسائل کا احاطہ کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ابھی ہم کچھ وقفے کے بعد پھر اس میں ایک یا دو سندھی حضرات بھی بٹھائیں گے جو ان مسائل کا جائزہ لیں گے جو اردو بولنے والے کو درپیش ہے، اور ان مسائل کا بھی وہ ذکر کریں گے جو ان کو درپیش ہیں، جو خاص طور سے ان کو شکایت ہوتی ہے کہ اردو بولنے والے جو ہے ہمارا جد و جہد میں ساتھ نہیں دیتے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب سہیل سید صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وہ کون سے نکات ہیں جو یہ بیان کریں کہ اردو بولنے والوں کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں یا درپیش ہوں گے۔ جناب سہیل صاحب۔ میرے خیال میں پاکستان میں جیسے بننے کے بعد تو اردو سپیکنگ جو تھے کیونکہ آئے تھے تو مطلب بیوروکریسی میں اور اس میں کیونکہ تھے بھی تعلیم ان کی جو بھی فیکٹرز تھے ان کو بہت بڑا حصہ، اپنی آبادی سے بڑا حصہ ان کو بیوروکریسی وغیرہ میں مل گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہوا تو خود اس میں میرے والد منسٹری میں تھے، ہم گئے تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ شروع میں آلموسٹ 90% جو تھے منسٹریوں میں لوگ تھے، اور جیسے جیسے وہ ریٹائر ہوتے گئے وہ ختم تو پھر کب سے لوگ منسٹریوں میں آتے گئے۔ اچھا، کراچی کے لوگوں کو پھر بھی اتنا نہیں تھی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا کراچی بزنس سینٹر تھا، تو کراچی کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی تھی بینکوں میں، انشورنس کمپنی، بہت بزنسز تھے کراچی میں۔ جب اکنامک ڈاؤن ٹرن بھی شروع ہوا، بنگلہ دیش کے جانے کے بعد پاکستان کی اکانومی بہت بیٹھی کیونکہ آپ بہت بڑا آپ کا چینج ارنر بنگلہ دیش تھا، وہ تھا، تو پھر کراچی کے لوگوں کے لیے نوکریوں کے راستے سرکاری نوکریاں تو اسلام آباد کی ویسے کم ہو گئی تھی، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی نوکریاں بھی جو ہوئی، تو اس کے بعد کراچی کے لوگوں میں ایک بڑا فیلنگ شروع ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان کا جو شیئر ابھی بھی ان کی جو آبادی جتنی تھی اس کے حساب سے ان کو پورا تھا، لیکن نیچرل ہوتا ہے مڈل کلاس میں نوکریوں کے مسئلے پہ وہ سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک فیلنگ پیدا ہوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اور آپ کا کہنا ہے کہ پھر نوکریاں مسئلہ تھی اس پورے ایشو کے اندر؟ مطلب شروع نوکریوں سے ہوا، شروع نوکریوں سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اکنامک،
ان کی بیس اکنامی کی ہوتی ہے. بھائی اگر آپ کو اکنامک شیئر مل رہا ہے تو پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوتی کراچی میں لوگ کیوں آ رہے ہیں نا. ایک زمانے میں کراچی میں پٹھان آ رہے ہیں تو کراچی کے لوگوں کی تھی ان کی نوکریاں چل رہی تھی, خوش تھے کہ بھئی یہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے سرائکی آ رہے ہیں پٹھان. لیکن جب اکنامک اپارچونیٹیز کم ہوتی ہیں تو یہ ایک فنومینا ہر جگہ ہے. ایسے امریکہ میں جب اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے تو سب سے لیکن سہیل پہلے صاحب جو یہ اسکیپ گوٹ آتے جو ہے تھے, وہ جی سہیل صاحب جو یہ پٹھان یا سرائکی یا پنجابی آتے تھے, ان کے پیشوں میں اور یہاں کراچی کے اردو بولنے والوں کے پیشوں میں تو فرق تھا. ایک دوسرے کا تو حصہ وہ بالکل نہیں لے رہے تھے. نہیں پھر یہ نہیں تنازع لیکن کیسے؟ نہیں, میرا مطلب وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو بہت کراچی کے لوگوں کے لیے تو فائدہ تھا کہ وہ آ کے جو چھوٹے موٹے جاب کر رہے تھے. جیسے امریکہ میں, یورپ میں ہوتا ہے کہ امیگرینٹس آتے ہیں, میکسیکن آتے ہیں, وہ چھوٹے موٹے جاب ہی کرتے ہیں جو امریکنز نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب اکنامک ڈاؤن ہوتا ہے تو خاص طور پہ رولز انہی کو بن دیتی ہیں کہ بھئی یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ تو وہی کراچی میں بھی ایک اسکیپ ہے نا, ان کو بنا بھئی ان کی وجہ سے ہو گیا, پھر سندھی آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہو گیا. تو وہ اسکیپ گوٹ بنا کے لیے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آج وہ چلے بھی جائیں تو کراچی کے لوگ وہ جی کیا مطلب وہ موچی بن جائیں گے, یہ نہیں بن, لیکن یہ کہ وہ ہاں, ایک کوڈ کے طور پہ وہ بنانے لگتے ہیں. تو وہ ایک سائیکولوجیکل کراچی میں پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارا جو ہے نا, کیونکہ ان کا شیئر جو تھا نا کم ہوا, جو بیوروکریسی میں اور اس میں جو ان کا شاہ وہ کم ہوا, گو کہ کم ان کی آبادی کے حساب سے تو وہی جینون شیئر تھا ان کا. لیکن کیونکہ ان کے پاس 80% شیئر تھا ساری ملازمت کا, نہیں اور جو ان کی لیکن آبادی کے حساب سے بہت زیادہ تھا. سندھیوں سے تنازع کس بنیاد پہ؟ اگر نوکریوں کا معاملہ تھا تو پھر سندھیوں سے تنازع کی کیا بات تھی کہ اگر آج بھی کراچی میں مطلب سیلاب زدگان سندھ سے آ جائیں یا کہیں اور سے آئیں تو کہا جاتا ہے سندھی آ گئے, سندھی آ گئے. یہ کون سا تضاد تھا؟ بھئی دیکھیں نا, اب جیسے کراچی کے جو محکمے تھے, اب کے ڈی اے ہے, کے ایم سی ہے, ذرا اس زور میں سے تو بولیے. اردو سپیکنگ ہوتے جی تھے جی نا زیادہ تر ان محکموں میں. اب اس میں تھوڑے بہت سندھی آئے تو پھر یہی پھیلا ہوتا ہے کہ یہ ہماری نوکری کم ہو گئی. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ سندھیوں سے کیوں, اب جیسے پولیس میں مطلب سندھ کے لوگ آ گئے, محکموں میں کراچی کی میں جو صوبائی حکومت کی وزارتیں اور اس میں تو سب سپیکنگ ہوتے تھے, اب اس میں نظر آنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک اسکیپ گوٹ کے لیے کہ یہ ان کی وجہ سے ہمارا سب ہو گیا کہ ہماری تباہی ہو. کراچی چلیے اب ہم کا جاوید ریاض صاحب کی طرف انفراسٹرکچر بات کرتے ہیں. نہیں میں بھی جاوید چلے ریاض اس میں صاحب سہیل نے جو اس میں بات یہ کی ہے. جی بولیے. جی بولیے. بشیر نہیں, آپ کچھ کہہ رہے تھے مجھ سے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, چلے آپ سہیل کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں نہیں, کیجئے, میں بات سہیل کی کو بات کا آگے جواب بڑھانا نہیں, میں چاہتے بات ہیں تو. وہیں سے شروع کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی کہ جو اسلام آباد بیوروکریسی اور جی جی جو کچھ بھی تھی. دیکھیے جو اردو اسپیکنگ یا اردو بولنے والے لوگ جو آئے وہ زیادہ تر آئے تھے سندھ سے, اور سندھ میں بھی مطلب سندھ کے بارڈر سے آئے تھے. انہوں نے بہت کم ایسے تھے جو دہلی کے کچھ لوگ تھے جو لاہور سے یا اٹاری سے اس طرف سے آئے ہوں گے, ورنہ میجورٹی. اور اس کے بعد جو بڑی کھیپ آئی ہے وہ 1954-55 کے جب آخری جو ریپیٹریشن ہو رہی تھی اس میں وہ لوگ آئے. اور جب جو انہوں نے حوالہ جس بات کا دیا بڑا صحیح ہے کہ جیسے جو پٹھان وغیرہ جو آتے تھے کراچی میں تو چوکی داری اور موچی اور مزدوری, یعنی کراچی کی کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ, لفظ اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے, لیکن یہ ان کو تھی کیونکہ ان کی کوئی تعلیمی استعداد نہیں تھی. وہ بھی بیچارے اپنے گھروں کے روزگار چلاتے تھے, اور وہاں پر بھی ایک خان سسٹم تھا. اور کیونکہ جو پورا سندھ, پنجاب اور جو بلوچستان ہے وہ سارا کا سارا سرداروں کے کنٹرول میں تھا, تو وہاں پہ تعلیم بھی ان کے بچوں کو نہیں ملتی تھی. ان لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی بہت کم تھی, نہ اس وقت جی ایس این تھا, نہ اس قسم کوئی تحریکیں تھیں. لیکن
جب یہ مہاجر یہاں پر آئے اردو اسپیکنگ بولنے والے، کیونکہ ان میں کوئی بھی راجے مہاراجے کوئی بھی نہیں تھے. آپ جو بڑے لوگ جو بھی تحریک پاکستان میں تھے وہ کوئی بھی نہیں آیا پاکستان میں. اس میں سے چند ایک گھرانے آئے جو ہم وہ بڑی بحث میں چلے جائیں گے. تو وہ جنہوں نے سہیل نے اشارہ کیا بزنس کی طرف، تو وہ سارے وہ لوگ جو بزنس اپنے اپنے لے کے آئے تھے، انہوں نے پھر بزنس کے اندر بھی انہی لوگوں کو، بابو ٹائپ کے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا. اور جو صحیح معنی میں جو کلیش ہوا ہے نا، وہ سویلائزیشن تہذیبی کیش نظر آتا ہے مجھے، کہ ان لوگوں کا ایک مان تھا کہ جی ہماری ایک تہذیب و ثقافت ہے اور یہ ان کی نہیں ہے اور یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد جب ایوب خان نے کوٹا اور جب 1 یونٹ ختم ہوا اور پھر صوبے بنے، تو وہ بھٹو صاحب نے پھر اس کوٹے کا نفاذ کر دیا، جس کی وجہ سے جو اردو بولنے والے لوگ جو تھے، جو کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں میجورٹی میں تھے، انہوں نے یہ فیل کیا کہ نہیں، ہمارے چیزیں میرا متاثر یہاں ہو پہ رہی ہیں. سوال ہے کہ آپ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی کمی تھی، ہے نا، اس سندھ کے علاقے اندر میں لوگوں میں، اور تعلیم یہاں ہر وڈیرہ ایک شاہی کے تھی. پاس نہیں تھی. جی جی، وڈیرہ شاہی تھی، تعلیم کی کمی تھی، تعلیمی ادارے نہیں تھے. نہیں لیکن جو تاریخی حوالے بتاتے ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے تھے پنجاب کے بعد. نہیں پنجاب میں وہ تھے، انگریز نے بنائے تھے اپنے لیے کہ وہاں ہم، سے کس قسم، لیکن یہاں تو ایک طریقے سے سب سے زیادہ تھا، دیکھیں یعنی انجینئرنگ یونیورسٹی بھی تھی، دیکھیں میڈیکل کراچی میں، کالج بھی تھا. ٹھیک ہے کراچی میں آپ لے لیں تو این ای ڈی تھا، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں، پارسیوں کا. یہ تو جاوید صاحب پاکستان بننے سے پہلے کے تھے نا. جی جی بس وہی ادارے ہیں نا. کراچی میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی پنجاب میں اردو زیادہ ہیں. بولنے والے جب آئے تو اس وقت یہ تعلیمی ادارے بنے، بلکہ یہ تو تعلیمی ادارے پہلے سے ایگزسٹ کرتے نہیں تھے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہی کہا آپ سے کہ جو مقامی جو سندھ کے لوگ تھے ان کو تعلیمی مواقع لاڑکانہ میں یا تھرپارکر کے اندر، مطلب تھرپارکر میں یہ پوزیشن تھی کہ 1978 میں بھی جو میرپور خاص سے تھرپارکر جو بس جاتی تھی 40 میل کا سفر وہ 4 گھنٹے میں طے کرتی تھی. اور یہ وہ میرا خیال ہے کہ اب ترقی کر کے شاید 4 گھنٹے سے 2 گھنٹے رہ گئے ہو. تو یہ تو ایکچوئل صورت حال تھی، لیکن اس کو ریڈ غلط کیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ تھوڑا سا شعور، کیونکہ یہ لوگ جو انہوں نے جیسے سہیل نے اشارہ کیا نا کہ جو بیوروکریسی جو آئی تھی وہ زیادہ تر انہی لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں پنجاب کے کچھ لوگ زیادہ تھے اور اس کے بعد کو اردو اسپیکنگ لوگ تھے. وہ لوگ جو تھے بیوروکریسی میں زیادہ تھے، جیسے وزیر بحالیات ہے، نہیں، مجھے آپ یاد ہے ڈاکٹر یہ اشتیاق ہے حسن کہ جو کی تھی. بیوروکریسی تھی وہ تو انگریز کی بنائی ہوئی بیوروکریسی تھی نا. اس جی زمانے میں جو آئے تھے وہ انگریز کے تربیت یافتہ تھے، جی ان کا مقامی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل. ہے نا، یہ بات ہے. بالکل. لیکن جو تعلیم کے لحاظ سے مگر آئی قاضی میتھمیٹیشین تھے، بہت بڑے بڑے، مصطفیٰ شاہ صاحب اور بہت اعلیٰ نام کے لوگ، مجھے یاد نہیں، کسی وقت کسی نہیں سندھی میں عام دانشور لوگوں کو کی بتائیں بات کر گے رہا ہوں، عام تو ان سے دیکھیں. میں بتاؤں. ہاں، عام لوگوں میں تو ہم، آپ نے کہا بابو لوگ تھے، جی ہے نا، وہ اتنے تعلیم یافتہ تو نہیں تھے. البتہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے جعلی ڈگریاں جمع کرائی ہوئی تھی کہ جی فسادات میں ہمارے لٹ گئے، یہ سب ہو گئے، یہ بھی کہا ہوا تھا. تو ایجوکیشن میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں تھا. پاکستان بننے کے بعد جو ہے پھر ایجوکیشن کا مرکز کراچی بنایا گیا. یہ ہوا جیسے یہاں سے سندھ یونیورسٹی ہٹا کے حیدرآباد بھیج دی گئی، کراچی سے ہٹا کے، ہے نا. شاید وہ اس طرح ایک تفریق رکھنا اب چاہتے تھے. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیلیبریٹلی میں نہیں سمجھتا کیا گیا ہے. یہ میں اس سے اگری نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں تعلیمی ادارے پہلے بھی موجود تھے، جیسے آپ نے ایس ایم کالج یا سندھ مدرسۃ الاسلام ان کا نام تھا، این ای ڈی تھے، فلانا تھے، مطلب اس قسم کے تعلیمی ادارے تھے. کچھ ہاسپٹلز بھی تھے، جیسے ڈاؤ میڈیکل کالج کی یونیورسٹی تھی، ڈاؤ میڈیکل کالج موجود تھا، لیڈی ڈفرنٹ ہاسپٹل موجود تھا. لیکن یہ صرف کراچی کی حد تک اور کسی حد تک، اور یا پھر لیکن جو ترقی پنجاب میں تھی وہ وہاں پہ زیادہ تھی. یہ میرا جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لیڈی ڈفرنٹ ہاسپٹل کراچی میں موجود تھا. پھر بصیر ایک جی ہاں، ایک وہ صحیح ہے، ایک پنجاب ایک میں بات تھی، اور، بالکل تھی. جی جی بولیے. پھر ایک بات یہ بھی تھی نا بصیر کہ سندھ میں جو مطلب زیادہ مڈل کلاس تھی وہ ہندوؤں پہ مشتمل تھی، جو مطلب
بزنسز میں، تعلیم میں بہت سارے ہندو بہت تھے، وہ گئے تو جو ایک گیپ، مطلب سندھ میں مڈل کلاس بہت کم تھی، بہت کم تھی، ہاری تھے جو یا سندھ تھا مڈل کلاس کم، تھوڑے بہت جاگیردار تھے یا وہ تھے. تو اس کے بعد جو مڈل کلاس سندھی جو تھے، ایون یعنی جی ایم سے کا یہ کہنا تھا کہ اور نئی ایک مسلمان مڈل کلاس آ گئی تو پھر ہم، حالانکہ وہ ان کا تجزیہ غلط ثابت ہوا، تو پھر ہم لوگ جو ہے سندھ جو ہے وہ ترقی کر جائے گا، یہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ ان کا تجزیہ غلط ثابت ہوا، انہوں نے تو الٹا ڈومینیٹ کر دیا آ کے اس نے. لیکن ایک سندھ میں ایک یونیک وہ ہوا کہ وہی ایک پوری ایک جو سندھی مڈل کلاس گئی، ہندو مڈل کلاس اور بزنس کلاس اور جو ساری ریونیو ڈپارٹمنٹ اور یہ سارے جو سندھ زیادہ تر دیکھو نا ریونیو کا بہت کام تھا ڈپارٹمنٹ، کیونکہ بزنس تھے، مطلب وکیل کو کہ مسلمان بھی سندھی بھی وکیل گزرے، مطلب کیونکہ یہی زیادہ ان کی ضرورت پڑتی تھی وہاں. جو مطلب پھر ہندو بہت سارے چلے گئے تو ایک جو گیپ ہوا وہ فوری طور پہ آ کے اردو سپیکنگ نے، یہ تمہاری بات صحیح ہے کہ بہت میں خود میرے منسٹری میں جتنے لوگ تھے بہت کم ایسے تھے جو وہ میٹرک پاس تھے یا، لیکن یہ اس زمانے کی تعلیم اچھی تھی ہندوستان میں، تو وہ مطلب انگلش ان کی بڑی اچھی تھی، برٹش نے ان کو تیار کیا ہوا تھا، بیوروکریسی انہوں نے سنبھال لیا اور انہوں نے اپنا ڈومینیشن. پھر جو بیوروکریسی میں بڑے آئے انہوں نے پھر اپنے لوگ بھرتی بھی کیا، اور پھر جب پنجاب وہ کیپٹل شفٹ ہوا تو وہ جا اردو سپیکنگ کو لگا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے یہ نکل گیا. تو یہ ایک مطلب جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اردو سپیکنگ کا جو ایجوکیشن. جی یہ بات تو بتائیے کہ فرق تو تھا نا دونوں میں، اردو اور سندھی میں، اور شاید اردو والے جو ہیں وہ کچھ زیادہ سمجھتے تھے کہ وہ سپیریئر ہیں، وہ انڈیا سے آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان بنایا ہے تو ان کا حق ہے پاکستان پہ، وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ذرا ان آبادیوں سے دور رہنا آج بھی یہی کہتے ہیں. جی ہے نا، آج بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس دور کو دیکھیں جب یہ سب آئے تھے تو کس نے زیادہ ان کو پناہ دی تھی، کس نے زیادہ خدمت کی تھی؟ تو کیا وہ پیمانہ نہیں تھا اور صرف یہ تھا کہ جی آپ انگریز کی تعلیم یافتہ ہیں تو اس لیے آپ زیادہ بلند ہیں؟ Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate via Zelle. کیونکہ یہاں مقامی لوگوں نے تو آپ کو ہر چیز پیش کی نا. بالکل وہی تو کہہ رہا ہوں، بات مطلب ڈسکس کر کے چیلنج کیا ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کی جو وجہ ہے، ہم یہ نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں، ہم یہ اینالائز کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کا رویہ ایسا کیوں ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کا صحیح ہے یا غلط ہے. ہم اس کی مجھے سب سے پہلے اچھی طرح یاد ہے جاوید جیدی نے کہا، جاوید ریاض نے یہ کہا تھا کہ یار سہیل ہمارے اردو اسپیکنگ کہ ہم نے بڑھ کے پوچھو اپنے رشتہ دار سے کسی کا کوئی مرا ہے پارٹیشن میں، مجھے تو نہیں ملا ہم، اور میں نے صحیح کہ سب ہیں بالکل صحیح کہا کچھ ضرور مرے لیکن
माइनॉरिटी जो थी वो खोखलाई और उधर से आई, तो वो नहीं हुआ। लेकिन एक तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ये हुआ कि बसीर आज ही मैं सुन रहा था कि 1851 में सॉरी किसी 18 उसमें अंग्रेजों ने सिंध के बारे में ये किया था, भी अंग्रेज अफसर आएगा उसको 3 महीने में सिंधी है, क्योंकि तमाम सरकारी सिंध की जबान सिंध में दफ्तरों में सिंधी चलती थी। पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने 52-53 में जाके वो जबान सिंध की जबान खत्म कर दी कि नहीं सरकारी जबान से दफ्तरों में उर्दू चलेगी। तो एक ये भी फैक्टर हुआ। और जैसे अब फिर जब वो दोबारा दोनों जबानें होंगी तो फिर रिएक्ट किया महाजरों ने कि भाई जब 72 वगैरह के अंदर, हालांकि 100 सरकारी जबान सिंधी चल रही थी, तो पुरानी जबान थी। वही किसी ने कहा कि भाई जैसे बंगाल में उर्दू स्पीक कर कोशिश की, उन्होंने कहा टैगोर को उस वक्त नोबेल प्राइज मिला था जब उर्दू बिल्कुल नई शुरू हो रही थी, लेकिन आपने वहां भी उर्दू करने की कोशिश की। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हुए। लेकिन तो इसमें तो फिर ये हुआ ना कि उर्दू बोलने वाले और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो नहीं चाहती थी कि मुकामी जबानों को तरक्की दे और मुकामी कल्चर को तरक्की दें। वो चाहते थे एक नफरत का आंसर या बीज बो दिया जाए। क्या ये बात सही है? हाँ। नहीं, इसमें जो मेरा सवाल है, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दोनों में जवाब दे सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था और जो कुछ भी सारा सिलसिला था, उसके फौरन बनने के कुछ अरसे बाद तो अय्यूब खान साहब पावर में आ गए थे, और अय्यूब खान की जो वो पावर की कंटिन्यूटी है वो मेरा ख्याल है आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। डिकेड ऑफ रिफॉर्म्स अगर ना होता तो वो शायद कुछ ना होता। तो आप उस फैक्टर को भी जरा सा जहन में रखें कि ये गत्थी बहुत जानबूझ के नहीं, ये बहुत सोच समझ के उलझाई गई है। तो जिन लोगों ने ये सारा महारत से ये गेम किया है, आपको वो तलाश करना है कि जिन्होंने देखना पंजाब के अंदर इतनी नफरतें नहीं हैं, बलूचिस्तान में इतनी नफरतें नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा जिसका अब नाम है उसमें नफरतें नहीं हैं, लेकिन सिंध, क्योंकि सिंध, कराची, बंदरगाह, नहीं, ये बताइए कि क्यों नहीं है नफरतें? मैंने वो इशारा किया ना आपको, मैं आपसे यही मेरा सवाल है कि हम क्यों फरामोश कर देते हैं। आप लाए हैं इसलिए नहीं है जावेद रियाज साहब कि वहां पे उन्होंने आपकी चलने नहीं दी। यहाँ लोगों ने मेहमान नवाजी या कमजोरी के सबब आपको सरों पे बिठाया, वहां पे तो आपको नहीं बैठने दिया उन्होंने। और उसके बाद जब वो बंगाल से आए थे मशरक़ी पाकिस्तान से, तो उनको पंजाब में आबाद किया गया, लेकिन वो सब चल फिर के फिर कराची आ गए, क्योंकि वहाँ ये चल नहीं सकते, वहाँ उनको मर्ज होना पड़ता, उनको अपनी जबान भी छोड़नी पड़ती या रखते ठीक है, लेकिन मुकामी जबान भी समझते वो नहीं। ऐसा नहीं है कि छोड़ना पड़ती या छोड़ना पड़ी, ऐसा नहीं है। वो लोग खुद अपनी मर्जी से जम हुए, वहां पर रहे। हम टोबा टैक्सिंग के अंदर रहे, सोहेल ने इस्लामाबाद में जिंदगी गुजारी। कौन नहीं रहे? आप लोग जरा माइक के करीब बोलिए ना, आवाज जरा सही। अच्छा ठीक। नहीं, मैंने ये कहा कि जैसे सोहेल ने कहा कि ये इस्लामाबाद में रहे हैं, वो भी ज़ाहिर मरकज का हिस्सा पंजाब में है। हम लोग टोबा टैक्सिंग के अंदर रहे हैं, हमारा फैसलाबाद में आज भी घर है, हम वो ज़बान भी बोलते हैं, यहाँ भी ज़बान बोलते हैं। ये मसला नहीं था। मसला ये था कि ये जो कराची के अंदर जो बिजनेस एम्पायर्स बनी थी, जिस तरीके से लोगों ने सनतों को फ़रोग दे रहे थे वहाँ पे, उसके ऊपर कुछ लोगों ने नजरें लगाई थी, जिसके अंदर वो कामयाब रहे। अय्यूब खान साहब ने सारी, देखे ना, जनरल टायर एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने अपने समधी को दे दी थी। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं, लेकिन ये मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिविल ब्यूरोक्रेसी से हटा के फौजी ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करें, कि वो उनका जी एक मतलब मैं थोड़ा सा देखो बसीर, हर चीज जो है ना वो नहीं है कि कोई साजिश या उससे कुछ फैक्टर्स भी हैं कि देखे ना कि पंजाब में मेरे भी कुछ रिश्तेदार पंजाब में आके सेटल हुए, राइट जी, जो उर्दू। अब आप उनको वो बोलते बातें, उनका लहजा बिल्कुल उर्दू भी बोलते हैं तो पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते हैं। तो क्योंकि उसकी वजह ये कि वो बहुत माइनॉरिटी, वो बहुत छोटी तादाद में थे। तो ये भी फैक्टर हमें देखना चाहिए कि खैबर
پختونخوا میں اگر کچھ چلے گئے اردو اسپیکر، یا بلوچستان میں چلے گئے، تو اتنے کم تھے کہ جو اتنے کم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ایزیلی وہ ان کی. لیکن ایک سندھ میں بالکل الگ فینومنا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں آ کے سندھ میں آباد ہوئے. تو یہ فیکٹر ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. مطلب صرف یہی نہیں ہوا کہ بس سازش ہوئی کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو دبا دیا، یہاں پہ انہوں نے ان کو ابھار دیا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا کہ اتنا دیکھیں یہ بات ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی ہی کیوں، میرا سوال ہے کہ کراچی ہی کیوں آتے رہے. آپ کا کہنا ہے کہ بزنس ایمپائر بنتی گئی کراچی اس لیے یہاں آئے، آپ کا یہ کہنا ہے نا. میں لیکن پارٹیشن نہیں، میں تو پارٹیشن کی بات کر رہا ہوں. جب آئے تو سب سے زیادہ تعداد میں اردو اسپیکنگ کہاں سندھ میں آئے نا. دیکھیں پنجاب میں جو آئے وہ پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے آئے، وہ ان کی زبان ایک تھی، ان کا کلچر ایک تھا. جو میں بات کر رہا ہوں جو اردو اسپیکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اردو اسپیکنگ جو پنجاب میں آئے وہ اتنے کم تھے کہ وہ ان کا وجود وہاں پہ مرج ہو گیا، ختم. وہ کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. لیکن بات یہ ہے جی، آپ کمپلیٹ کر لیں بات. میں یہ جو فیکٹر ہے یہ بھی ہمیں ہم یہ اس فیکٹر کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک آبادی آتی ہے کہ تو وہ اس کا پھر مطلب اس کی ضرورت دیکھیں نا، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی زبان سیکھے. جیسے یہاں میں آپ کو امریکہ کی مثال دوں، یہاں میکسیکنز ہیں 20 سال سے وہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہ ایک لفظ ان کو انگلش نہیں سیکھتے. وہ چائنیز ہے اسی طرح، وہ اپنا چائنیز میں وہ کر. تو ایک یہ فیکٹر بھی تھا کہ جو پھر میں کارل مارکس کو کوٹ کروں گا کہ بھئی اکنامک ایکسچینج. تو جو اتنا کٹے ہوئے تھے دونوں سندھی اور اردو، ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں. جو انٹیریئر میں تھے انہوں نے بہت سارا، لیکن کراچی میں بڑے شہروں میں حیدرآباد، سکر، ادھر زیادہ تر اتنے کٹے ہوئے، بالکل سیلف سفیشینٹ تھے. ان سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں تھا. تو وہ نہ زبان سیکھی، نہ انہوں نے ان کے مسئلے وہ کیے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو. بات ساری یہ ہے ٹھیک. ہاں بس کہ یہ جو لوگ آئے یہاں پر، یہ آئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، ہے نا، اور فساد ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں فسادات نہیں ہوئے تھے، ہے نا، اردو بولنے والے. پنجاب کا تو صحیح ہے، پنجاب میں اور سلہٹ میں اور مشرقی پاکستان کے کچھ حصوں میں وہاں پہ فسادات کی وجہ سے لوگ شفٹ ہوئے. ڈھاکہ اور کراچی ایسے تھے جہاں فسادات کی وجہ سے شفٹ نہیں ہوئے، خاص طور سے کراچی. یہ ایک منظم سوچ کے تحت، پلاننگ کے تحت کراچی میں آئے تھے. اور کراچی بھی آئے تھے کھوکرا پار یا شپ کے ذریعے، پانی کے جہازوں کے ذریعے، کہ یہاں بہتر مواقع ملیں گے، ہے نا. یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ان کو کسی نے دھکیلا یہاں پر کہ بھائی جاؤ ادھر رہو. یہ اپنی اپنی آبادیاں چھوڑ کر سوچ سمجھ کر آئے، یہاں جس طرح رہے. پھر انہوں نے ہمیشہ اپنے کوٹا مانگتے رہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں ڈگریاں بھی چاہیے، ہمیں سب. وہ ان کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن مقامی لوگوں کے ساتھ آپ یہ بات جو میکسیکو کی اور اسپینش کی دے رہے ہیں، یہ کوئی نفرتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں نفرت کی بنیاد پہ کہ ہم نے اس کو کمتر سمجھ کر مقامی آبادی کو ہم اب سمجھتے ہیں کہ کراچی ان کا حصہ نہیں ہے، کراچی ہمارا حصہ ہے. اب ہم ایک علیحدہ وطن مانگتے ہیں صوبے سندھ میں کہ ہمیں ایک علیحدہ سے خطہ دیا جائے. یہ وہ ہیں جو ظاہری بات ہے دونوں گروہوں کے درمیان ایک لڑائی کا سبب بھی ہے. کوئی کہتا ہے ہم ہزاروں سالوں سے، کوئی کہتے پاکستان ہم نے بنایا اس لیے ہم آئے. تو یہ جو چیلنجز ہیں کہ جس کے زمین پہ رہے انہی سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں اب الگ سے ملک بنا کے دو. ایسا کہیں ہوا ہے کیا؟ ہاں نہیں، میں ان چیزوں کا تو بالکل میں تم سے ایگری کر رہا ہوں. میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیوں آپس میں یہ مرج نہیں ہو سکے یا وہ نہیں ہو سکے، کہ ایک یہ فیکٹر بھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ ایک آ کے چند گاؤں پہ آباد ہو گئے، آباد ہو گئے اپنا حیدرآباد. تو ایک جو ہے نا بھائی، جسے اگر چھوٹی چھوٹی جگہ، جیسے آپ ٹنڈو جام ہم جاتے تھے اپنے یہ ٹریڈ
کے چکر میں تو وہاں جو اردو بھی بولتے تھے, سندھی بھی بولتے تھے, لیکن جو کراچی میں ہے اتنے بڑی تعداد میں, یہ ہم بھی تو کراچی میں بڑے ہوئے نا, ہمیں تو نہیں آئی سندھی, کیوں نہیں آئی ہمیں سے, حالانکہ ہم تو 15-16 سال کی عمر میں, 17 سال میں ہمیں شعور آ گیا تھا کہ بھئی سندھ ہمارا وہ ہے, لیکن نہیں آئی کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی سیکھنے, زبان کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ ایک یہ فیکٹر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تمہاری بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اب جو کہتا ہے کہ ہم زیادہ تعلیف وہ تم سے میں جاوید صاحب یہ بتائیے کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے یہ دوریاں کم ہوں, کچھ ذہن میں آتی ہے ایسی بات؟ دیکھیں میں آپ کو ذاتی مثال دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں پھر بھی آپ سے میں دے سکتا ہوں. تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے جاوید صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں اب آ رہی ہے, زور سے بول رہے ہیں. میں بہت لاؤڈ بول رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اگر میں تھوڑا سا تاریخ میں آپ جائیں تو حیدرآباد کے اندر نواب مظفر تھے, عثمان کینیڈی صاحب تھے, فلانا تھے, اور وہ سندھ کے خلاف ایک تحریک چلا رہے تھے. وہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں پہ رہتے تھے اور مالک مکان کے خلاف وہ تحریک چلا رہے تھے کہ وہ سندھ سے ہم علیحدگی اور یہ اس طرح. تو ہم لوگ زمانۂ طالب علمی میں ہم نے کبھی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سہیل نے بڑا زبردست اشارہ کیا تھا کہ سندھی اور اردو سرکاری زبان, تو اس وقت جنگ اخبار کی ہیڈ لائن لگا دی گئی تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اور یہ جو ہمارے اکابرین تھے, رئیس امروہی اور یہ سب, وہ لوگ وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں بس یہ کہ وہ ایک چیز ہے کہ یہ چیز ہو گئی تھی, ایک آتش فشاں تھا جو پھٹنا چاہتا تھا, لیکن اس کو جو ہوا دی ہے وہ ان لوگوں نے دیے جو اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے. سندھ میں مہاجروں سے مسئلہ اتنا نہیں تھا جتنا مسئلہ آبادگاروں سے پیدا ہوا تھا, کہ سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ آبادگاری میں, جو آپ یہ چلی جائیے جو جہاں پہ مرچ پیدا کی جاتی ہے, کنری کا علاقہ ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی میرپور خاص سے آپ 40 میل دور کا سفر کریں عمر کوٹ کا. عمر کوٹ کے اندر مجھے آج تک یاد ہے کہ وہاں کا ایک ایم پی اے تھا, اس کا ایم این اے تھا, وہ ہندو تھا, اور وہ پرچی لکھ کے دیتا تھا اپنے ہاریوں کو کہ جاؤ صابن لے لو, جاؤ آٹا لے لو, جاؤ فلانا لے لو. تو ہم ٹریننگ کر رہے تھے وہاں پہ, تو میں نے اس سے یہ سوال کیا, میں نے کہا تم اس کو یار لکھ کے دے رہے ہو پرچے, اور یہ جا رہا ہے تو اس کو پیسے دے دے, جا کے خرید لے گا. اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے پیسے کیا ہوتے ہیں, اس کو نوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سندھی, وہ ہندو سندھی وہاں کا جو تھا ایم این اے تھا, میں اس کا نام بھول رہا ہوں, تو گورنر عباسی تھا اس وقت جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے, میں سماروہ میں تھا, سماروہ کے اندر 400 لوگ تھے, ٹوٹل 400 لوگ تھے. وہاں پہ یونائٹڈ بینک کی برانچ تھی, تو میں سوچتا تھا یہ برانچ کیوں ہے وہاں پہ. ایک میر حبیب اللہ خان ٹالپور تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا سنا ہے, وہ 10,000 روپے لے کے جاتے تھے اور وہ جا کے میلے میں ہار کے آ جاتے تھے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ آپس میں طبقاتی کشمکش شروع ہو گئی تھی. تو اس سے جو ہے سندھی وڈیرے جو تھے, جو اعلی کار بن جاتے تھے, یا جو بھی آپ کہیں. تو میں تو اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اور اس وقت جو ہے نا, اس وقت اگر آپ یہ جائیں ایم پی ایم کی بات کریں, ایم پی ایم کا وجود نہیں تھا. کوئی ایک تجویز بتائیے کہ کس طرح ان دوریوں کو کم کیا جائے جاوید صاحب, کوئی تجویز چھوٹی سی تاکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے. ہم غیر اتنا لمبا تو بات نہیں کر سکتے, لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو آپ نے جو ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی ہے, اس کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں تو مذہب میں بھی 72 فرقے ہیں, ایک نبی, ایک اللہ, ایک قرآن, لیکن بات ہوتی رہنی چاہیے. آپ اس کو جو آپ نے جو یہ کاوشیں شروع کی ہیں, جس میں سہیل صاحب جس کے روئے رواں ہیں آپ کے ساتھ, تو اس قسم کے لوگ جو ذہن سے صاف ہو کے آ کے بات کریں, ان کے اندر کوئی اپنی میں نہ ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, لیکن میں نے نہیں دی اس کی مثال. میرے اپنے گھر میں میرا جو بھائی, چھوٹا بھائی ہے, اور اس کی جو ہے سندھ میں شاید, سندھ میں ایک اور بھی میں مسئلے کی طرف آپ کا اشارہ کروں کہ سندھ کے اندر جو سندھی لوگ ہیں سماٹ, وہ تو خود بیچارے اس وقت مینورٹی میں ہیں. ہمیں تو ان کے لیے بھی آواز یہ ہم اگلے پروگرام کے لیے موضوع نہ رکھیں, ہے نا جی ضرور, کیونکہ یہ تھوڑا آپ دونوں کی گفتگو کو ہضم کرنا. میں سہیل صاحب سے بھی چاہوں گا کہ وہ بتائیں کیا تجویز ہو, کوئی مختصر تھی جس طرح جاوید صاحب نے کچھ ایسے ایشوز ہم کو
ایسے ایشوز چند ایشوز کو آئیڈینٹیفائی، جیسے پانی کا مسئلہ ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی ایشوز کے اوپر کوئی تحریک چلائی جائے تو، اور جیسے ابھی کراچی کے لوگ کو پانی کے مسئلے پہ ان کو بھی فکر نہیں ہے، حالانکہ ان کو میں نے ابھی بھیجا اس پہ وہ جو ایک گروپ رکھے کہ بھائی کراچی کا میجر پانی جو ہے وہ دریا سندھ سے ہی آ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ برہم بھی ہو جائیں، لیکن پھر ان لوگوں نے سمجھداری سے جوابات دیے اور بہت سارے سوالات کے جوابات ابھی بھی رہتے ہیں۔ ہم باقی یہ پروگرام خواتین و حضرات جاری رکھیں گے اور ہماری خواہش ہوگی کہ ان مسائل پر جو اردو بولنے والوں کو درپیش ہیں یا جن کو میں آپ لوگ جو ہیں خواتین و حضرات، ابھی ہمارا نیا ہے تجربہ، تو آپ کو ایسی دشواریاں نظر آئیں گی، پریشانیاں کہ اناڑی لوگ بیٹھ کر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون بھی آن کیا ہوا ہے، تو بہرحال یہ اب نہیں ہوں گی یہ، لیکن یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بات سنی ہے، جتنی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بہت سارے آپ کے اپنے ایشوز ہوں گے، تو اگر ہو سکے تو 1-1 منٹ کی ویڈیو بنا کر شامل کیجئے تاکہ ہم اس پروگرام کو اس میں شامل رکھیں، آپ کے تاثرات کو صرف 1 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ بہت پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ جب ہم بات کرنے آتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں اکٹھی آتی ہیں، تو اگر کہیں تحریر کر کے اسے پڑھ دیں ویڈیو پہ تو ہم آپ کا نام بھی دیں گے، آپ کی ویڈیو بھی آئے گی، اور وہ جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں وہ آئیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہم ابھی فی الحال جاری رکھ رہے ہیں، یہ شاید 1 ہفتے میں 1 ہو یا 1 ہفتے میں 2 ہو، لیکن جو ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی مہمانوں کو بلائیں گے ہم، خواتین کو بھی مردوں کو بھی، اور اس طرح سے آپ بھی اپنا بتائیے، آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مجھے لکھیے گا۔ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے، مجھے وہ بتا دیتا ہوں میں، 852، یہ تو +852 ہے ہانگ کانگ کا، اور اس کے ساتھ میرا نمبر ہے 64025943، یہ ہے میرا نمبر۔ اجازت دیجیے، اللہ جی حافظ۔